بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فلیگ آپریشن کیا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت کیسے اسرائیل کا ماڈل اپلائی کرنے جا رہا ہے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا سنجیدہ اور اہم ترین موضوع۔ مزید بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت سے سامنا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید لیٹسٹ اپڈیٹس ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ بھارت کے جعلی فلیگ آپریشن کے ارادے سے دوست ملک نے پاکستان کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، اور اس حوالے سے پاکستان کو پہلے ہی انٹیلیجنس موصول ہو چکی تھی، جس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا، اور آرمی چیف اور وزیراعظم کی ایک ملاقات بھی ہوئی، اور اس ملاقات میں بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ اس بار ابھی نندن کو چائے نہیں پلائی جائے گی، بلکہ پاکستان کی طرف سے بہت سخت جواب دیا جائے گا۔ دوستو واضح رہے کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ٹویٹ میں مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی جانب توجہ کرواتے ہوئے بتایا ہے کہ بھارت کے 9 لاکھ عسکری اہلکار نہتے کشمیریوں پر ستم ڈھا رہے ہیں۔ اب جو صورتحال پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے کو موصول ہوئی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے کہ انڈیا جو پلان کر رہا ہے وہ پاکستان پر حملہ کروانا ہے، اور یہ حملہ شاید عید الفطر یا عید الاضحیٰ پر ہوگا۔ یہ حملہ کسی بھی بہانے سے کر سکتا ہے، لیکن کرے گا عید کے دنوں میں، کیونکہ یہ اسرائیل کا ماڈل اپلائی کرنے جا رہا ہے۔ دوستو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اسرائیل کا ماڈل کیا ہے۔ اسرائیل کا ماڈل یہ ہے کہ 1967 کے اندر 5 جون سے لے کر 10 جون تک جب مسلمان عید منا رہے تھے، اس وقت اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا، اور اس حملے میں مصر، شام اور فلسطین پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا، اور ان کی ایئر فورس تباہ و برباد کر دی۔ سب سے زیادہ ان لوگوں نے مصر کا بیڑا غرق کیا، اور اس کا جو مخصوص ایریا تھا اس پر ان لوگوں نے قبضہ کیا، اور وہاں سے کلاؤن ہٹس شام کی لے اڑے، اور اس کے علاوہ فلسطین کے بہت سارے علاقے، ویسٹ بینک اور انکلوڈنگ ایسٹ یروشلم، ان تمام پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ دوستو یاد رکھیں کہ یہ اس وقت اسرائیل کا یہ پلان تھا کہ اگر وہ جنگ ہارتے نظر آئے تو یہ اسی وقت ایٹمی حملہ کر دیں گے، لیکن یہ ان کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ون مین شو صرف 6 دن کے اندر یہ لوگ بڑے ہی آرام سے یہ جنگ جیت جائیں گے۔ دوستو یاد رکھیں کہ یہ حملہ اسرائیل نے عید پر کیا تھا جب مسلمان عید منا رہے تھے، اور اسی پلان کو فالو کرتے ہوئے انڈیا عید پر پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، اور ان دونوں عیدوں میں سے کسی بھی عید پر حملہ ہو سکتا ہے۔ دوستو اس وقت موجودہ صورتحال میں حالات بہت ہی گرم ہو چکے ہیں، کیونکہ انڈیا اس وقت اپنے تمام بارڈرز پر گرا ہوا ہے، اور اسی صورتحال میں چائنا نے بھی بھارت پر چڑھائی کر رکھی ہے، ایون کہ نیپال نے بھی نئے نقشے جاری کر دیے ہیں، اور اس میں جو انڈیا کے حصے تھے انہوں نے کہا ہے کہ وہ نیپال کے حصے تھے، اور ہم ہر صورت میں یہ واپس لے کے رہیں گے، چاہے جنگ سے چاہے کسی اور طریقے سے۔ نیپال ان کو ہر صورت آزاد کروا کے رہے گا۔ یہ اس وقت صورتحال سامنے آئی ہے جب کچھ دن قبل نیپال کے وزیراعظم نے یہ بیان دیا تھا کہ انڈیا نیپال کے اندر کرونا وائرس پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ کشمیر میں تو اس وقت بہت ہی خوفناک صورتحال ہو چکی ہے۔ وہاں کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور بھارتی 9 لاکھ عسکری فوجوں نے ان نہتے بے گناہ اور معصوم لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی تک جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق 22 گھر ہیں وہاں پر جو انہوں نے تباہ و برباد اور نظر آتش کر دیے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں کہ کیوں اور کس لیے ان معصوم لوگوں پر ستم ڈھا رہے ہو۔ اور اس صورتحال میں جو ان لوگوں نے ڈرامہ کیا ہے وہاں پر کہ جھنڈا لگا دیا ہے طالبان کا، کہ سارا الزام طالبان پر آ جائے، اور اسی کو نام دیا ہے فلیگ آپریشن کا۔ دوستو یاد رکھیں کہ ان ہندو انتہا پسندوں کو بہت ہی اچھی طرح پتا ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو طالبان سامنے ضرور آئیں گے، اور اسی لیے انہوں نے پہلے ہی گیم چلانی شروع کر دی ہے۔ یہ ان کا ایک پروپیگنڈا ہے۔ تاہم صورتحال بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اور پاکستان کے لیے مشکل وقت بھی ہے، کیونکہ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ ڈائیلاگ سے حل نہیں ہونے والا، اس لیے انہوں نے وہاں پر مجاہد بھیج کر 30% حصہ واپس لے لیا تھا، جس میں گلگت بلتستان بھی سیکیور ہوا،
اور جب ہم نے 30% حصہ واپس لیا تو انڈیا یونائٹڈ نیشن چلا گیا اور تب سے لے کر اب تک قرارداد ہو رہی ہیں، لیکن کوئی بھی اس کا حل نہیں نکل سکا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی صورت آپ کشمیر بغیر لڑے واپس نہیں لے سکتے۔ اگر آپ نے انڈیا سے کشمیر واپس لینا ہے تو فوجیں اتارنی پڑیں گی، تب جا کر پوری دنیا کے مجاہد آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کشمیر آزاد ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، کیونکہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ دوستو ایک اور بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ صرف اسی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی راہ پر نکلتا ہے۔ دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل حقیقت سے سامنا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نوٹیفیکیشن میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔